بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس وقت کو یاد کرو نا جب تیرے رب نے فرشتوں کے لیے کہا کہ بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها، وہ کہنے لگے یا اللہ ایسا کام کرے گا، ایسی مخلوق کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم فرشتے تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہا میرے اللہ نے میں بہتر اور زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، مجھے وہ سب معلوم ہے جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام بتا دیے، وہی نام اللہ نے ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیے۔ وقال انبئونی باسماء ہؤلاء، تم مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا کیا ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ قالوا سبحانک، وہ کہنے لگے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے مگر وہی جو کچھ تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، کہا میرے آدم ان کو نام بتا دیجئے۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب ان چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیے، قال لم اقل لکم، کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم کو، انی عالم غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں۔ اور فرمایا میرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ نہیں برابر۔ انما یتذکر اولو الالباب، سوائے اس کے نہیں، نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو دماغ رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من سلک طریقا یطلب به علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، میرے پاک نبی نے فرمایا
جو کوئی علم کے راستے چل پڑتا گئے، دین کے راستے چل پڑتا گئے، توحید کی راہ پر چل پڑتا گئے، سیکھنے کی راہ پر چل پڑتا گئے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس دین علم کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے میرا رب اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ وقال اللہ عز وجل شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، یہ وہی راستہ ہے دین کا جس کی اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وصیت فرمائی، حکم دیا، اور اسی راستے پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چلے، اور اسی راستے پر اللہ کے نبی چلے۔ اللہ کی حمد و ثنا جو سب کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ اور رب العالمین اگر کسی کو کچھ دینا چاہے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس میرا رب کچھ نہ دینا چاہے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، نہایت واجب الاحترام میری روحانی ماں، بہنوں، بیٹیوں، آپ جانتے ہیں اور آپ نے بہت پڑھا ہے، بہت سنا ہے کہ علم بہت بڑی دولت ہے۔ دولت ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو علم کی دولت ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز علم ہے۔ وہ علم کتابوں میں بھی، وہ علم زبانی بھی ہے، سن سنا کر بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، کتابوں سے پڑھ کر بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، کسی کی نیک مجلس میں بیٹھ کر بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سب سے قیمتی چیز علم ہے، اور علموں میں سے سب سے قیمتی علم وہ ہے جس سے رب مل جائے، رب کا نبی مل جائے، آخرت بن جائے۔ جتنے دنیا کے علم اور ہنر ہیں ان کا مقصد صرف دولت ہے، مال ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، کاریں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، بینک بیلنس ہے، بس یہی کچھ ہے۔ پہلے قریباً 30 سال جو ہے وہ بندہ انہی چیزوں کو حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے۔ پہلے پڑھتا ہے، پھر میٹرک، پھر ایف ایس سی، پھر بی ایس سی، پھر ایم ایس سی، پھر انجینئرنگ، پھر پتہ نہیں کیا، ٹیکنالوجی، بیالوجی، سوکس، فلاں فلاں۔ یہ کرتے کرتے پھر نوکری تلاش کرتے کرتے قسمت ہے ملے، قسمت ہے نہ ملے۔ کئی پڑھ لکھ کر بھی 25 سال پڑھنے کے باوجود نوکری نہیں ملی، وہ غریب بازاروں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ چلو مل گئی، ہر ایک کو مل گئی، 30 سال تک نوکری مل گئی، پھر اسی چکر میں ہے اب شادی کرنی ہے، چلو شادی ہو گئی، اب مکان بنانا ہے، چلو مکان بن گیا، کار بھی لینی ہے، کار بھی لے لی، ٹھیک ہے، بچے ہو گئے، اور پیچھے رہ گئے 15-20 سال، 60 سال میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی جو اوسط عمر ہے وہ 60 سال ہے۔
کوئی 70-80 تک بھی جاتا ہے، لیکن اوسط عمر 60 سال ہے، اور کئی تو 60 سال سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، ایسے بھی واقعات ہیں، لیکن چلو 60 سال اوسط عمر ہے۔ تو 40 سال یہ ہو گئے، باقی رہ گئے 20 سال۔ 20 سال میں وہ کیا عیش کرے گا، کیا زندگی گزارے گا فکروں کے اندر، اور پھر سب کو چھوڑ کر آخرت پر روانہ ہوا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اللہ پھر اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی، پھر اسے قبر میں دفن کر دیا گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس کی رشتہ داروں نے کار بیچ دی، کوٹھی بھی بیچ دی، مکان بیچ دیا، بیوی بیوہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس کا نام بھی بھولنے لگا، ایسا ایسا، کسی کا نانا، کسی کا دادا، کسی کو نام یاد ہے، کسی کو نام بھی یاد نہیں، نام بھی بھول گیا۔ پھر ایسا ایسا، قبر بھی بھول گئی، پتہ نہیں کون سی قبر تھی۔ اس لیے لوگ قبروں پر تختیاں لگاتے ہیں کہ یاد رہے، مگر قربان جائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے قبر پر تختی لگانے سے بھی منع کیا ہے، قبر کو پکا بنانے سے بھی منع کیا ہے، اور قبر پر چونا گچ کرنے سے بھی منع کیا ہے، اور قبر پر بیٹھنے سے بھی منع کیا ہے۔ اور اگر کوئی کسی کا رشتہ دار کہیں پر فوت ہو گیا، آپ کہاں ہیں، وہ کہاں ہے، آپ اس کی قبر کا بھی نہیں پتا، قبرستان کا بھی نہیں پتا، آپ جہاں ہیں اس کے لیے بخشش کی دعا فرما دیں، اللہ آپ کی خلوص دل سے بخشش کی دعا قبول کر کے اس کے درجے بلند فرما دے۔ کوئی ضروری نہیں آپ قبر دیکھیں، قبر دیکھنا بھی ضروری نہیں۔ ایک شخص دلیل پیش کرتا ہے کہ قبر پتہ ہی نہیں چلتا قبر کون سی ہے، نہ پتہ چلتا۔ اگر قبروں کا پتہ نہیں چلتا، پورے قبرستان کے کسی کونے میں کھڑے ہو کر آپ کہہ دیں السلام علیکم اہل دیار من المؤمنین والمسلمین انتم الاولون ونحن بالاثر وانا ان شاء اللہ بكم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اے قبر والو، اے قبرستان والو، تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، تم ہم سے پہلے آگے ہو، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں، اللہ تمہیں بھی معاف کرے، اللہ ہمیں بھی معاف کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ہمارا سلام سنتے ہیں؟ فرمایا یہ چھوڑو، یہ وہ سلام نہیں ہے جو سنانے والا دنیا کے اندر جس کا جواب دینا فرض ہے، یہ سلام ایک دعا ہے، تم ان کے لیے سلامتی کی دعا کرو گے، میرا رب قبول فرمائے گا۔ اللہ، یہ ہے انسان کی زندگی۔ نام لوگ بھول گئے، حتیٰ کہ اپنے پوتے دوتے بھی نام بھول گئے کہ دادا جی نانا جی تھے فلاں تھے فلاں تھے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی صحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ او میرے بندو، او میرے بندو، تم تو دنیا دنیا کرتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت ہی ہمیشہ کی ہے، باقی رہنے والی ہے، بہترین زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ بچے کو دکان پہ لے جاؤ، شو روم پہ لے جاؤ، کسی اسٹور پر لے جاؤ، تو بچہ ہے وہ کہے گا میں نے یہ گاڑی لینی ہے، میں نے یہ گاڑی لینی ہے، میں نے یہ جہاز لینا ہے، میں نے یہ چیز لینی ہے۔ ماں بھی کہتی ہے، باپ بھی کہتا ہے بیٹا یہ تو پلاسٹک کے ہیں، ٹوٹ جائیں گے، یہ شیشے کی چیزیں ہیں، ٹوٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں میں نے یہی لینا، میں نے یہی لینا۔
بڑی مضبوط ہوگی، لوہے کی ہوگی، سٹیل کی ہوگی، ٹائر ہوں گے، چلے گی؟ کہتا میں نے یہی دیکھا، کیونکہ اس کو یہی کچھ نظر آ رہا ہے، اس کو وہ اصل چیزیں نظر نہیں آ رہی، شیشے کی سے چیزیں نظر آ رہی ہیں، پلاسٹک کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، جلدی خراب ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، میل لگ جائے گی۔ اللہ، میرے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو آخرت ہے ہمیشہ رہنے والی بھی ہے اور بہترین بھی ہے، وہ آخرت ہے۔ اللہ، اور دنیا کا علم سمجھو، دنیا اور آخرت کا علم جو کام آنے والا ہے وہ دین کا علم، وہ قرآن کا علم۔ اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیں، قرآن کا علم سکھائیں، نبی کی حدیث کا علم سکھائیں، وہ علم سکھائیں، یا یوں سمجھنے میں تھوڑی سی نرمی کرتا ہوں، وہ علم بھی سکھائیں، بلکہ وہ علم ضرور سکھائیں جس سے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے، اور وہ علم دین کا ہے، قرآن کا ہے، وہ علم نبی کی حدیث کا ہے، یہ علم بھی سکھائیں۔ میں نے یہ موضوع اس لیے اختیار کیا ہے کہ آج کل مدارس میں داخلے ہو رہے ہیں، بچے داخل ہو رہے ہیں، مدرسوں میں استاد داخل کر رہے ہیں، یہ علم لازمی علم ہے، اور یہی وہ علم ہے، اللہ اکبر، یہی وہ علم ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ، میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کہہ دیجئے کیا وہ علم، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح رات اور دن برابر نہیں، جس طرح سایہ اور دھوپ برابر نہیں، جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، اس طرح عالم اور جاہل برابر نہیں۔ عالم روشنی ہے، چاند ہے، سورج ہے، چمکتا ہوا بلب ہے، ٹیوب ہے، روشن ستارہ ہے، اور علم جہالت اندھیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اندھیروں سے بچائے، روشنی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اندھیروں سے بچائے۔ روشنی علم ہے، روشنی علم ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے، رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال وإن المال يفنى عن قریب وإن العلم يبقى لا يزال۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ ہم تیری تقسیم پر راضی ہیں، اللہ ہم تیری تقسیم پر خوش ہیں، جو ہمیں ہمارے نصیبے میں مل گیا ہم اس پہ خوش ہیں، جو ہماری قسمت میں مل گیا ہم اس پہ خوش ہیں۔ وہ یہ گئے کہ تو نے جاہلوں کو مال دے دیا، ہمیں تو نے دین کا علم دے دیا۔ وَإِنَّ الْعِلْمَ وَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، حضرت علی فرمایا کرتے تھے مال جلدی ختم ہو جانے والا ہے، مٹ جانے والا ہے، لوگ لے لیں گے، سنبھال لیں گے، تقسیم ہو جائے گا۔ وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ، اور جو علم ہے یہ ہمیشہ باقی رہے گا، علم کبھی ختم نہیں ہوگا، مرنے کے بعد بھی علم
علم کام آئے گا جس پہ عمل ہو، وہ علم جس پہ عمل بھی ہو. اور سب سے اچھا علم دین کا علم. اسی علم کی وجہ سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو شان دی. یہی علم ہے جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. میرے اللہ نے فرمایا فرشتوں کو میں خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں، میں نبی رسول بنانے والا ہوں. یا اللہ، انہوں نے فرشتوں نے، یہ جنوں نے فرشتوں نے یہ کچھ چیزیں پہلے پڑھی ہوئی تھی، اور کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تو مٹی کھڑکڑی تھی. کوئی چکنائی والی مٹی، کوئی نرم مٹی، کوئی کھڑکنے والی مٹی، کوئی کالے رنگ کی مٹی، کوئی گورے رنگ کی مٹی، کوئی گندمی رنگ کی مٹی. یہ مٹی جو ہے اس کی تاثیر کو انہوں نے محسوس کیا تھا، اس لیے فرشتے اور جن سب کہنے لگے یا اللہ وہ تو فساد کرے گا، خون بہائے گا، اس میں سختی ہوگی، اس میں یہ ہوگا وہ ہوگا. میرے اللہ نے فرمایا تم چپ رہو، تمہیں نہیں پتا میں نے اس کو انسان کو کیا شان دینی ہے. میں نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا ہے. علم بہت بڑی دولت ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا. علم بہت بڑی دولت، علم نور، علم روشنی، علم کامیابی کی دلیل، علم جنت میں داخلے کی دلیل. علم سے انسان ہے، علم سے رہنمائی ہے. علم بہت بڑی چیز ہے. میں نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، نام سکھائے. کچھ چیزیں گھر کی چیزیں تھیں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دی. آدم علیہ السلام نے سیکھ لی، نام یاد کر لیے. فرمایا فرشتوں ان چیزوں کے نام بتاؤ. وہ نہ بتا سکے. آدم علیہ السلام کو میرے اللہ نے کہا انبئہم باسمائہم. آدم سبق سناؤ. حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اللہ نے یہ چیز بدیعت فرما دی، اللہ نے ڈال دی، سکھا دی. انہیں اللہ نے ذہن بخشا، شعور بخشا، عقل بخشی. انہوں نے جو چیز یاد کر لی وہ سنا دی. سنانے کے بعد اللہ نے فرمایا ما قل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. ہاں بھائی بولو. تم تو کہتے تھے یہ جھگڑے کرے گا، فساد کرے گا، خون بہائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. اب تم بتا نہیں سکے. میرے آدم نے یاد کر کے سبق سنا دیا. تمہیں سبق یاد نہیں، میرے آدم نے سبق سنا دیا. اس لیے میں نے اسے قائد بنایا، لیڈر بنایا. اللہ علم کی بدولت قیادت ملتی ہے. دین کے اندر، اسلام کے اندر، اللہ کی شریعت میں علم کی بدولت، مال کی بدولت نہیں، علم کی بدولت. ایک اور مثال اللہ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد کا وارث بنایا، اور وارث بنا کے کیا دیا؟ علم دیا. پرندوں کی بولیاں یہ بھی ایک علم ہے. اللہ نے داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا. جنوں اور شیطانوں سے کام لینا، مسخر کرنا، تابع، یہ علم اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا. ہواؤں کو مسخر کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے انگلی ہلاتے تھے
جہاں ضرورت ہوتی ہوا ادھر چلتی، ہوا ادھر چلتی۔ جنوں کو مسخر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کو اشارہ کرتے تھے میں یہ کام کرنا ہے، جن بڑی طاقتور قوم ہے ان کو یہ کہا جاتا فلاں پہاڑ اٹھا کے لاؤ، یا اللہ کا گھر بنانا ہے اینٹیں لاؤ، تو بٹا تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ پورا گاؤں ہی اٹھا کے لے آتے۔ یعنی یہ اللہ نے علم جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا اور ان کے تابع کر دیا، جنوں کو مسخر کر دیا، پرندوں کو، جنوں کو، حیوانوں کو۔ اللہ نے مسخر، یہ جو سب سے پہلی مسجد اقصی بیت المقدس جس کو کہتے ہیں فلسطین کے اندر، جو مسلمانوں کا ورثہ ہے، اور یہ ظالم یہودی جو ہے قبضہ جمائے بیٹھے ہیں اور مسلمانوں کو جمعے سے روکتے ہیں، عیدوں سے روکتے ہیں، اجتماع سے روکتے ہیں، نمازوں سے روکتے ہیں، یہ دراصل حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی تھی، اور باقی بعد میں بے شمار نبیوں نے اس کی تعمیر کی، اور آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو انہوں نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا، اور رب نے ان سے کام یہ لیا کہ رب نے جنوں کے ذریعے سے اس گھر کو بنوایا۔ یہ جو مسجد اقصی ہے یہ جنوں نے بنائی ہے، یہ جنوں نے بنائی ہے، اور اس میں بھی بڑے قصے مشہور ہیں۔ ایک قصہ یہ مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت آ گئی۔ اب جن بڑی شرارتی قوم ہے، بڑی شرارتی قوم ہے، انہوں نے جب دیکھ لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو گئے، تو وہ انہوں نے کام چھوڑ کے بھاگ جانا تھا، تو اللہ نے کچھ دیر کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسی طرح لکڑی کے سہارے کھڑا رکھا۔ جب اللہ نے چاہا تو لکڑی کو بھن نے کھا لیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پتا چلا کہ وہ تو بڑی دیر کے فوت ہو چکے ہیں۔ یہ رب نے مسجد اقصی جنوں سے بنوائی، جنوں سے۔ تو فرمایا اللہ نے یہ بھی ایک علم ہے، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا، اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ قرآن میں موجود ہے، اللہ ہمیں بھی ہر گھڑی شکر کی توفیق بخشے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے رب اوزعنی، یہ بھی علم کی نشانی ہے، جسے شکر کی توفیق مل جائے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے کہ یا اللہ بہت کچھ تم نے دے دیا، علم دے دیا، جنوں پر حکومت دے دی، پرندوں کا علم دے دیا، کیڑے مکوڑوں کا علم دے دیا، ہوا کو میرے تابع کر دیا، بہت بڑی تیری نعمتیں مولا کریم، اب ہمیں اس بات کی توفیق دے میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں پر جو تو نے مجھ پہ کی ہیں، اور ان نعمتوں پر جو تو نے میرے ابا جی پر کی ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے ابا جی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام ان کے والد گرامی ہیں۔ داؤد علیہ السلام پہ اللہ جو میرے والد پہ نعمتیں کی ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور جو مجھ پہ نعمتیں کی ہیں، کرسی دے دی تو نے ہمیں، تخت دے دیا، اور یہ بھی اللہ نے ان کو نعمت عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا ایک عورت تھی سبا نامی، ایک بادشاہ تھی، مملکت، حکومت، تو اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی، اور اس کو کہا کہ آج تابع بن کے مسلمان بن کے آئے، اس نے انکار کر دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو کہا بھی اس کا تخت اٹھا کے میرے پاس لے آؤ۔ کہا عفریت من الجن، عفریت کہنے لگا کہ میں جاتا ہوں، بلکہ میں جلدی جاتا ہوں۔ ایک اور تھا، اس نے کہا میں اس سے بھی جلدی جاتا ہوں۔ منٹوں سیکنڈوں میں بلقیس کا تخت جو ہے وہ اٹھا کے سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ یہ اللہ نے ان کو حکومت دی تھی، اللہ نے ان پہ نعمت دی تھی۔ کہنے لگے یا اللہ تم نے ہمیں حکومت دی ہے، پرندوں کی بولیاں، حیوانوں کی بولیاں، کیڑے مکوڑوں کی بولیاں۔ اللہ ایک دن بارش کی دعا کرنے کے لیے جا رہے،
کیا دوستو بارش کے لیے دعا کریں اللہ سے، اللہ رحمت کی بارش فرمائے، کیونکہ بارش جس طرح بارش زمین کے لیے ضروری ہے، انسان کے لیے علم ضروری ہے۔ جس طرح بارش سے زمین زرخیز ہو جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے، دین کے علم سے مردہ دل انسان کا زندہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اور دعا کرنے چلیں، راستے میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چونٹی ہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ کے دربار میں کہتی ہے اللہم انی خلق من خلق، یا اللہ میں تیری سب سے چھوٹی مخلوق ہوں، مجھے بھی پانی کی بڑی ضرورت ہے، میں پیاسی ہوں، میرا گلا خشک ہو چکا ہے۔ چونکہ سلیمان پرندوں حیوانوں کی بولیاں جانتے تھے، کہنے لگے ساتھیو آ جاؤ، واپس مڑتے ہیں، اللہ نے ہماری دعا کرنے سے پہلے چھوٹی کی دعا کو قبول فرما لی ہے۔ چھوٹی کی بولی، اور بڑے خوش بھی ہوئے اور آنکھوں سے خوشی میں آنسو آ گئے۔ یا اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بندہ، تیرے نبی کا بیٹا، تو نے ہمیں کتنی نعمت ہے، تو نے ہمیں بولیاں سکھا دی ہیں، اب ہمیں تو ان حیوانوں جانوروں کی بولیاں نہیں آتی، سلیمان علیہ السلام تمام جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا علم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو آج کے دور میں سائنس ہے، یہ موبائل ہے، یہ نیٹ ہے، یہ جہاز ہے، یہ ریڈیو، یہ آواز کا آنا جانا، یہ ہوا میں، فضا میں، یہ بھی ایک علم ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ اور یہ علم قرآن سے لیا گیا ہے، اسی قرآن پاک کی آیت سے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آیت آئی ہے۔ جس طرح بلقیس شہزادی کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب جن کو کہا تو وہ اٹھا کے لے آیا، پورا تخت ہی اٹھا کے لے آیا۔ وہاں سے ہی یہ نیٹ اور یہ موبائل سسٹم اور یہ ٹیلی فون اور یہ آواز ریڈیو، یہ سب آواز اسی قرآن کی آیت میں ریسرچ کر کے ان کافروں اور دین کے دشمنوں نے یہی سے سب کچھ اخذ کیا۔ مسلمان پیچھے رہ گئے، اسی سے آواز کو انہوں نے اخذ کیا ہے۔ اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر کوئی محنت کرے تو محنت کر کے اللہ اس کو بہت کچھ دے سکتا ہے۔ ذرا قرآن پاک کی آیت پہ غور کر لیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بھی مسخر کر دیا ہے، آسمانوں کو بھی مسخر کر دیا ہے۔ اگر اللہ کا بندہ رب کے دیے ہوئے علم میں اور محنت کوشش کرے تو ساتوں آسمان ساتوں زمین یا اللہ اس بندے کے تابع کر سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وہ اگر محنت کوشش کر کے پڑھ کر وہ اگر چاند پہ جا سکتے ہیں تو مسلمان تو بڑی شے ہے، اس کے پاس تو اللہ کا علم ہے، اللہ کی معرفت ہے، دین کا علم ہے، یہ اگر محنت کرے تو اس سے زیادہ ترقی کر سکتا ہے، یہ اللہ نے علم دے رکھا ہے۔ تو خیر حضرت سلیمان علیہ السلام کو رب نے علم دیا، کہنے لگے یا اللہ مجھے توفیق دے ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو مجھ پہ کی ہیں، جو میرے ابا جی پر کی ہیں۔ اللہ وعلی والدی ونعمل صالحا ترضیٰ، یا اللہ علم کے ساتھ ساتھ شکر کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق دے، کیونکہ جس نعمت میں شکر نہ ہو، جس علم میں عمل نہ ہو، وہ علم بیکار ہے۔ عمل کے بغیر علم کا فائدہ نہیں، علم کے بغیر عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے یا اللہ ہمیں توفیق دے، ہم نیک عمل بھی کریں، شکر بھی کریں، اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی علم کی وجہ سے اللہ نے شان بخشی، یہ علم تھا جس کی وجہ سے رب نے ان کو فیصلہ کرنے کی قوت بخشی ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کہاں جیل، مصر کی کوٹڑیاں، عزیز مصر کے غلام اور جیل کے اندر قیدی، اللہ اللہ
مصر کے بادشاہ کو خواب آیا، 7 دبلی 7 موٹی گائیں، شیر کی طرح ان کے دانت ہیں، اور وہ ایک دریا سے نکل کے پہاڑوں سے نکل کے آ رہی ہے۔ آگے 7 دبلی پتلی گائیں ہیں، وہ جو موٹی تازی گائیں ہیں ان کے دانت شیروں کی طرح ہیں، وہ ان پتلی گاؤں کو کھا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا، ایک دریا ہے، بارش ہوئی ہے، یہ پانی ہے، اس کی بڑی لہریں ہیں، سبزہ ہے، باغ پیدا ہوئے، بہت کچھ۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ہوا چلی، پانی خشک ہو گیا، اور باغ، جڑی بوٹیاں، گھاس سب ختم۔ کہنے لگے بڑا عجیب خواب آیا۔ پارلیمنٹ میں ایم این اے ایم پی ایس حضرات جتنے درباری تھے ان سے پوچھا کہ مجھے خواب آیا، مجھے ڈر لگتا، بڑا خطرناک خواب ہے، تعبیر کو۔ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، بھئی ہمیں اس کی تعبیر۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت چھوڑو، خواب آتے رہتے ہیں، خواب ایسے ہی ہے۔ حالانکہ خواب ایسا بیکار چیز نہیں ہے، نبیوں کو خواب آئے تو اللہ کی وحی ہے، اور خواب اس کے بارے میں ایک جمعہ میں پڑھاؤں گا خواب کے حوالے سے، یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے۔ خواب بیکار نہیں ہوتے، جس طرح انسان کی شخصیت ہے اسی طرح اس کو خواب آتے ہیں، جس طرح انسان کا عقیدہ ہے اسی طرح اس کو خواب آتے ہیں، اور نبیوں کو جو خواب آتا ہے وہ خواب رب کی وحی ہوتا ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، اور جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب آیا، اور بھی بڑے نیک لوگوں کو خواب آئے۔ خواب بہت اچھی چیز بھی ہے۔ تو خیر میں یہ بات کر رہا تھا، خواب آیا بادشاہ کو، تعبیر بتاؤ، کوئی نہیں بتا سکا۔ ایک شخص جو یوسف علیہ السلام کو جانتا تھا کہنے لگا بادشاہ سلامت، اگر مجھے آپ کچھ نہیں کہیں گے تو میں غلط کروں گا، اس خواب کی تعبیر میں لے کے آتا ہوں، لیکن مجھے ذرا جیل میں جانے کی اجازت دیجیے۔ بادشاہ نے کہا جاؤ جیل میں چلے جاؤ۔ جیل میں گئے، یوسف ایھا الصدیق، اب دینا اے یوسف سچے، میں نے تیری شخصیت اور ہستی کو دیکھا ہے، مجھے معلوم ہے اللہ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا ہے۔ تو یہ بادشاہ کو خواب آیا، اللہ خیر مجھ یہ خواب سنائے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی سچی تعبیر بتائی۔ اس خواب کا علم، خواب کے تعبیر کا علم بہت بڑا علم ہے، اور یہ علم اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا، اور اس علم کی بدولت رب نے جیل کی کوٹھڑیوں سے نکال کر مصر کے تختوں پر بٹھا دیا۔ علم تھا، میں علم کی بات کرتا ہوں، علم کی، علم بہت بڑی دولت ہے۔ خوابوں کی تعبیر بتائی حضرت یوسف علیہ السلام نے، فرمایا سن لو، 7 سال بڑے اچھے ہوں گے، بارشیں ہوں گی، پانی ہوگا، باغات ہوگا، کھیتی باڑیاں ہوں گی، پھل ہوگا، باغات کا رونقیں ہوں گی، اور خوشحالی بڑی ہوگی۔ پھر اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، اس میں بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، بدحالی ہوگی، معاشی بدحالی ہوگی، سارا کچھ بتایا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگے خواب اور اس کی تعبیر بہترین ہے، بالکل صحیح تعبیر ہے، میں بھی یہی ڈر رہا تھا کہ یہ کوئی میرے گناہوں کی شامت ہے، خواب صحیح نہیں ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی تو بادشاہ خوش ہوا، کہنے لگا جس نے میرے خواب کی تعبیر بتائی ہے اس کو میرے دربار میں لے کے آؤ۔ یوسف علیہ السلام کو پیغام دیا، بادشاہ بلا رہے، کہا نہیں آؤں گا۔ کہا آپ کو بادشاہ سلامت بلا، مصر کا بادشاہ؟ فرمایا میں نہیں آؤں گا۔ کہا کس طرح؟ فرمایا پہلے مصر کی کراریوں کو، مصر کی حسیناؤں کو جنہوں نے مجھ پہ الزام لگایا، اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا کو پہلے اسے دربار میں بلا کے چھان بین
مشکوک ہے. پہلے نبی کا کردار صاف ہوگا پھر نبی دربار میں آئے گا. بادشاہ نے بلایا عورتیں آ گئی. ہاں جی سچ بتاؤ. عزیز مصر کی بیوی بولی الان حس حس الحق انا راودته عن نفسی وانه لمن الصالحین. عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی بادشاہ میں سچ کہتی ہوں سارا مکر فریب ڈرامہ ہمارا تھا. یوسف بھی سچا ہے, یوسف کی شخصیت بھی سچی ہے. یوسف علیہ السلام کا اب بات کرو. پہلے نکھیرا ہونا چاہیے سچا اور جھوٹا کون ہے, اب بات کرو. بادشاہ کہنے لگا میں آپ کو اس بادشاہ دینا چاہتا ہوں, مصر کی صدارت دینا چاہتا ہوں, مصر کا وزیر خزانہ بنانا چاہتا ہوں, صدر بنانا چاہتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں مانگتا نہیں, لیکن اگر تو یہ ڈیوٹی ذمہ داری لگائے گا تو میں اللہ کی رحمت کے ساتھ پورا ادا کروں گا. بلا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر کا تخت بھی دے دیا, ماں باپ بھی ملا دیے, بھائی بھی ملا دیے, اور دین و دنیا کی علم کی بدولت رب نے عزتیں عطا کر دی. یہ ہے علم کی فضیلت, علم کی بہت فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, چھوٹی چھوٹی پتلی ٹانگیں, چٹیری کی طرح پتلی ٹانگیں. لوگ مذاق کیا کرتے کہ یہ پتلی ٹانگوں والے مفتی صاحب, علامہ صاحب, مولوی صاحب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ. اور میں قربان جاؤں یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ میرے نبی کے صحابی ہیں, وہ میرے نبی کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ جب اللہ کے نبی کا دل کیا کرتا تھا, اللہ کے نبی کا دل کیا کرتا تھا میں قرآن سنوں, تو اللہ کے نبی حضرت عبداللہ کو کہا کرتے تھے عبداللہ مجھے قرآن سنا, مجھے قرآن سنا. رضی اللہ اقرا نہیں ہے قرآن. حضرت عبداللہ کہتے میں قرآن سناتا. اللہ کے نبی بڑے خوش ہوتے, اور جب اللہ کے عذابوں کا ذکر ہوتا اللہ کے نبی رونا شروع کر دیتے. جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمتوں کا ذکر ہوتا اللہ کے نبی خوش ہوتے. یہ وہ صحابی ہے. خیر کہنے لگے ایک دن میں درخت پہ چڑھا مسواک اتارنے کے لیے, تو میری چادر بھی چھوٹی تھی, ٹانگیں میری لوگوں نے دیکھی, بڑے مذاق کیے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھ لیا, فرمایا سنو میرے صحابہ کرام, تم تو کہتے ہو عبداللہ بن مسعود کیا ہے, ٹانگیں پتلی ہیں, وہ خاص شکل بھی نہیں ہے. سنو میں رب کا نبی ہو کر کہتا ہوں اللہ کے ہاں اس مدینہ کے احد پہاڑ کی بھی قدر و قیمت نہیں ہے, اتنا وزن نہیں ہے جتنا عبداللہ بن مسعود کی ٹانگوں کا وزن ہے. وزن کس لیے چلا؟ وزن ٹانگوں کا وزن تھا, جسم کا وزن تھا. اصل میں حضرت عبداللہ کی وجاہت, حضرت عبداللہ کا علم, حضرت عبداللہ کا تقوی, حضرت عبداللہ کا اللہ کی توحید پر ایمان و یقین, حضرت عبداللہ کی میرے نبی کے ساتھ سچی محبت, حضرت عبداللہ کی میرے نبی کی سنت پر عمل, یہ جو اعمال ہیں نیک اعمال, اور علم کی وجاہت, دین کا علم, یہ جو اللہ کے نبی کی حدیث کا علم, اس کا وزن اتنا ہے, اتنا اور پہاڑ کا بھی وزن نہیں ہے جتنا عبداللہ بن مسعود کی ٹانگوں کا وزن ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علم کی بدولت, العلم, علم نور, علم روشنی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل العالم علی العابد کمثل ادناکم ومثل العالم علی العابد کمثل القمر علی السائل, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی
کمثل علی سائر الکواکب، فرمایا جس طرح چاند اس کی روشنی دیکھ لو، چاند کا چھوڑا دیکھ لو اور ستاروں کو دیکھ لو، سارے ستارے مل کر بھی چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کے عابد مل جائے، ایک عالم دین کا علم والے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک دوسری حدیث میں میرے نبی فرماتے ہیں جس طرح تم میں سے دنیا والوں میرا مد مقابل کوئی نہیں ہے، اس طرح ساری دنیا کے عابد مل جائے، عالم کا مد مقابل کوئی نہیں ہے۔ اتنی شان ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ عالم دین کو بلائے گا، اس کی لکھی کتابوں کو، اس کے کلموں کو، اس کی سیاہی کو، اور اس سیاہی کے ساتھ بلا کر میرا اللہ شان بات ہے کہ اللہ اسے جنت کا مالک بنا دے گا۔ اور اس کے ساتھ خطرناک بھی ایک پہلو ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے دربار میں جس چیز کا حساب ہوگا وہ تین ہستیاں ہوں گی، ایک عالم دین ہوگا، ایک سخی ہوگا، ایک شہید ہوگا، جس نے دنیا کے لیے سب کچھ کیا ہوگا، اس کے ہاں اللہ کے ہاں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائے جو تم نے دنیا کے لیے کیا میرے لیے نہیں کیا۔ خوش قسمتی بھی بہت ہے لیکن خطرناک بھی بہت ہے۔ جس کی نیت میں فرق آ گیا، اخلاص میں فرق آ گیا، جتنی بڑی سے بڑی بھی تبلیغ ہوگی ناکام ہو جائے، جتنی بڑی ثقافت ہوگی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جتنی بڑی شہادت پائی ہوگی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا علم ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اللہ کا ڈر اور خوف جس دل میں آ گیا وہ سب سے بڑا عالم ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس کی ظاہری شان و شوکت، اس کی تقریریں، اس کے بیانات کچھ فائدہ نہیں۔ علم عمل سکھاتا ہے، عمل۔ آج ہمارے لیڈر کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ دین علم اور عمل کا نام ہے، عمل کا نام ہے۔ ایک عظیم صحابی سے صرف ایک بیت المال کی چادر جو ہے اس کو پیاری لگی اور اس نے وہ چادر سنبھال لی۔ صحابی رسول ہے، اتنی سی خیانت ہوئی کہ ایک چادر جو ہے وہ اسے اچھی لگی، انہوں نے اس کو قابو کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ وہی چادر اس کے لیے جہنم کی چادر بنی ہوئی ہے، اور اس چادر نے اس کو لپیٹا ہوا ہے۔ آج ہمارے یہاں بددیانتی اور کرپشن جو ہے، بے انصافی کا بازار گرم ہے، کس کس کو انصاف کی بات کریں، کس کس کو سمجھائیں، کس کس کو بتائیں۔ بے انصافی کرپشن جو ہے، کیا علم یہ سکھاتا ہے؟ دین کے اندر بھی کرپشن ہے، دین کے اندر بھی۔ صرف جیب اور پیٹ بھرنے کے لیے، جیب اور پیٹ بھرنے کے لیے ہم نے دین کا حلیہ بگاڑ رکھا ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ عالم کی شان بھی بڑی ہے لیکن عالم کی راہ خطرناک بھی بہت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سخاوت بہت بڑی نیکی ہے لیکن اگر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، سب کچھ بیکار ہے۔ شہادت فی سبیل اللہ بڑا مرتبہ ہے، بہت مرتبہ ہے، لیکن اگر دنیا کا مفاد آ گیا، کوٹھی بنگلہ پلاٹ گاڑیاں، یہ مفاد دنیا کا آ گیا تو یہ شہادت بھی بیکار ہے۔ علم بہت بڑی دولت ہے، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم پڑھو پڑھاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی یہ بھی شان ہے کہ سمندر کی مچھلیاں اور ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی عالم دین جو اصل عالم دین ہے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں بھی کہتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ اتنی شان ہے دین کے علم کی۔ اور دین کے علم کے متعلق ہی فرمایا جس عمر میں بھی کوئی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے
اللہ اس کی اسی سڑک کو جنت کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔